الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نواز وضو کے حوالے سے حدیث کریمہ جو وارد ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا جو وضو کو لازم کر دیتی ہیں۔ آج کی پہلی حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصلوات یوم الفتح بوضوء واحد، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ایک وضو سے کئی ساری نمازیں ادا کی، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، اور آپ نے اپنے موزوں پر مسح کیا۔ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یوں عرض کی کہ لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ، اے اللہ کے رسول آج آپ نے وہ کام کیا ہے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا۔ ٹھیک، تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عَمَدًا صَنَعْتُهُ یا عمر، اے عمر یہ کام میں نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ ٹھیک، امام مسلم نے اس حدیث شریف کو روایت کیا ہے۔ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو حضور علیہ السلام کا ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کرنا، دوسرا ہے موزوں پر مسح کرنا۔ ٹھیک، اب ویسے بہتر تو یہی ہے کہ اگرچہ موزے پہنے ہوئے، اچھا یہ موزے سے مراد وہ کپڑے والے موزے نہیں ہیں جو ہم پہنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ موزے سے مراد جو خاص دمیز قسم کا موزہ ہوتا ہے، چمڑے کا یا ریزن کا، یہ دکانوں پہ مل بھی جاتے ہیں۔ آپ اگر بڑی مارکیٹس میں جائیں، سردیوں میں کچھ لوگ پہنتے ہیں، جیسے جوتا ٹائپ کا ہوتا ہے، یہ تھوڑا موٹا دبی ہوتا ہے، اس کے اوپر مسح کرنے کی اجازت ہے۔ اس میں نیچے پاؤں کے تلی نہیں پہنچتی، اوپر سے اگر گرا پھیریں گے نیچے تلی نہیں پہنچے گی، اس پہ مسح کرنے کی اجازت ہے۔ اس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، موزے پر اگر مسح کیا جاتا ہے، مسح الخفین کہلاتا ہے، اس کے اپنے احکام ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پر پھر وقت سے مسح ٹوٹتا ہے یا پھر حدث سے مسح ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وضو کیا ہوا ہے، اب جو ہے وہ دوبارہ اگر وضو کرنا ہے تو پھر موزے کے اوپر مسح کر لیا جائے، موزہ اتار کر پیر دھونے کی حرکت ہے۔ عموماً سردیوں میں اس طرح کیا جاتا ہے اور اس سے جو ہے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ کی طرف سے ایک آسانی رکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے خصوصاً ٹھنڈے علاقوں میں پیروں سے جو ہے وہ سردی چڑھتی ہے، اور اگر کچھ نازک طبیعت لوگ ہو ان کے پاؤں میں ٹھنڈ لگ جائے تو ان کو بخار چڑھ جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے شریعت مطہرہ کی آسانی رکھی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ انسان پاؤں دھو کے وضو کرے، لیکن اگر کوئی نہ کر سکے تو موزوں پر مسح کرنے کی بھی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو موزوں پر مسح کرنا ہو تو پھر پہلے کسی عالم علم سے اس کے مکمل احکام معلوم کریں، اس کے بعد پھر موزے پہنیں اور اس کے اوپر مسح کریں۔ ٹھیک ہے، یہ چونکہ موزوں پر مسح کا پورا بیان نہیں ہے، اس لیے اس کے تفصیلی احکام میں اس وقت عرض نہیں کر رہا، اگر موقع ہوا تو پھر انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے دیکھیں امت کو دو مسئلے سمجھا دیے، ایک تو یہ کہ ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے ایک وضو سے کئی نماز ادا کی، اور دوسرا موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ بہتر وہی ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا، لیکن حضور علیہ السلام کا یہ عمل بھی، ٹھیک ہے، بہتر کوئی کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھائی بہتر تو یہ ہے کہ پاؤں دھو کر نماز ادا کی جائے، پاؤں دھو کر جو ہے وہ وضو کیا جائے اور پھر نماز ادا کی جائے، تو اللہ کے رسول نے بہتر سے غیر بہتر کی طرف رجوع کیوں کیا؟ اللہ کے رسول نے پیروں پر مسح کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے تعلیم امت کے لیے ایسا کیا۔ ٹھیک ہے، اگر حضور علیہ السلام ایسا نہیں کرتے تو امت کو یہ مسئلہ کیسے معلوم ہوتا؟ ٹھیک، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا۔
میں دو مسائل اللہ کے رسول نے سکھلا دی اس حدیث شریف میں. ایک تو یہ کہ ایک وضو سے کئی نماز ادا کرنا جائز ہے، دوسرا موضوع پر مسح کرنا جائز ہے. اگلی حدیث شریف حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ انہ خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر، کہ وہ خیبر کے سال حضور علیہ السلام کے ساتھ گئے. حتیٰ اذا کانوا بالصحباء، جب وہ مقام صحابہ میں پہنچے. وہی من ادنا خیبر، وہ خیبر سے قریب ایک جگہ ہے. صلی العصر، اس وقت جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے نماز عصر ادا فرمائی. ثم دعا بالازواد، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے تو لے آؤ، کچھ توشہ لے آؤ. فلم یؤتا الا بالسویق، تو کھانے کے لیے کچھ نہ لایا گیا سوائے ستو کے. ستو، ٹھیک ہے. اچھا ہمارے یہاں تو ستو پینے کا رواج ہے، اس زمانے میں ستو کھایا بھی جاتا تھا. ٹھیک ہے، چنے کا بنا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو کھا لیں. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، کھا سکتے ہیں. شکر ہو یا گڑ ہو ساتھ میں تو اس کو جو ہے وہ ملا کر کھا بھی لیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ستو کو پینے کا رواج ہے. باہر کیا کھانے کے لیے ستو جو ہے وہ پیش کیا گیا. فأمر به فسری فأکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأکلنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے ستوؤں کو بھگویا گیا. ٹھیک ہے. اچھا اس حدیث شریف میں جو ہے وہ بھگونے کا ذکر ہے. جیسے ہمارے یہاں بھگو کر پیا جاتا ہے نا ستوؤں کو، اس طریقے سے بھگو کر پیا گیا. یہ خلاف معمول تھا. ٹھیک ہے. ویسے اس زمانے میں رواج جو ہے وہ کھانے کا زیادہ تھا اور خلاف معمول لوگ کوئی بھی لیا کرتے تھے. اور اس کے ضمن میں جو ہے وہ علماء نے لکھا ہے کہ ممکن ہے خیبر کا وقت تھا، جنگ کا وقت تھا، شکر گڑ وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز موجود نہ ہو جس کی وجہ سے ظاہر حلق سے اتارنا مشکل ہو رہا ہو، تو پھر اس کو گھول کر پی لیا گیا. بہرحال جو بھی وجہ ہو، حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا، پانی میں گھولا گیا اور ستو کو پی لیا گیا. ثم قام الى المغرب، پھر اللہ کے رسول جب مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے. فمضمض ومضمضنا، اللہ کے رسول نے بھی کلی کی اور ہم نے بھی کلی کی. ثم صلی ولم يتوضا، اور پھر اس کے بعد ہم نے نماز ادا کر لی اور وضو نہیں کیا. اس حدیث شریف کو امام بخاری نے روایت کی. ٹھیک ہے. اچھا اس سے دو مسئلے واضح ہو گئے. ایک مسئلہ تو کیا، ایک مسئلہ تو یہ کہ اگر ہم کچھ کھائیں تو کچھ کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کہ کھانا کھا لیا، بسکٹ کھا لیا، کافی کھا لی، کوئی چیز کھا لی تو اب ہمیں وضو کرنے کی تو عادت نہیں ہے. نہیں، اگر ہم نے کچھ کھایا ہے کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ایک تو بات ہے. دوسری بات یہ کہ گزشتہ احادیث کے اندر جیسے ایک حدیث شریف گزری تھی نا کہ جس چیز کو آگ نے چھوا ہے اگر اس کو کھایا تو وضو کرو. ٹھیک ہے. تو یہ جو ستو بن رہا ہے، ستو بن رہا ہے چنے سے. چنے بھونتے ہیں آگ پر. ٹھیک ہے. تو اگر آگ سے پکی ہوئی چیز کو کھا کر وضو کرنا ضروری ہوتا تو حضور علیہ السلام ستو کے بارے میں ضرور. ٹھیک ہے. تو ہمارے موقف یعنی احناف کے موقف، امام اعظم ابو حنیفہ حنفی مذہب کے حنفیوں کے جو ہے وہ موقف کی ایک وضاحت اس حدیث شریف سے بھی ہو جاتی ہے. اب دیکھیں خیبر کا موقع ہے اور حضور علیہ السلام کا کھانا کیا ہے، ستو. جنگ ہے، خیبر ہے، اتنا بڑا معرکہ لگا ہوا ہے اور یہ شاہی کھانا جو ہے وہ حضور علیہ السلام ستو کا عمل فرما رہے ہیں. اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی سبحان اللہ وہ بھی ستو تناول فرما رہے ہیں. دنیا بھر کی نعمتیں جنہیں اللہ نے عطا کر رکھی ہیں اور آج ان کے نام لیوا دنیا بھر کی نعمتیں کھاتے ہیں. اگلی حدیث شریف حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے مروی ہے. کہتے ہیں کہ سألت النبی عن المزی فقال من المزی الوضوء ومن المنی الغسل. امام ترمذی نے اس حدیث شریف کو روایت کی ہے. گزشتہ درس میں بھی اس سے متعلق ایک حدیث شریف گزری تھی کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے مقداد، تم جا کر اللہ کے رسول سے مسئلہ
شرم آتی ہے. اور شرم کیوں آ رہی ہے؟ شرم اس لیے آ رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح تعلیم حضرت علی نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ جب انسان کو خواہش ہوتی ہے یا شہوت ہوتی ہے تو شہوت کی صورت میں مقام پیشاب سے اس کے گاڑھا سا مادہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں مزی. ٹھیک ہے. اور احتلام وغیرہ کی صورت میں یا عورت سے بیوی سے ہم بستری کی صورت میں جو مادہ نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں منی. ٹھیک ہے. تو وہ جو منی ہے وہ غسل توڑتی ہے، اور جو مزی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ وضو توڑتی ہے. ٹھیک ہے. مسائل پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اور نہ ہی مسائل بیان کرنے میں شرم کرنی چاہیے. اس لیے یہ مسائل خصوصاً اس نوعیت کے آج کل ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمارے نوجوان علماء سے پوچھتے نہیں ہیں، وہ نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں جا کر ہیں، اور الٹی سیدھی ویڈیوز ان کو کس قسم کی مل جاتی ہیں، اور پھر زندگی ان کی خراب ہو جاتی ہے، کسی اسلامی پہ لگ جاتا ہے. گزشتہ درس میں بھی یہ مسئلہ ہم بیان کر رہے تھے. حضرت علی کی یہی والی حدیث. ایک صاحب گزر رہے تھے، وہ اپنا رکشہ ہو کر مسجد میں آئے، وہ رکشہ لے کر جا رہے تھے، رکشہ کھڑا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے. ان کے ساتھ بھی ایسے کوئی مسئلہ تھا. انہوں نے کہا کہ ایسا مسئلہ تو میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے، لیکن کوئی بتاتا نہیں ہے مسئلہ، کسی سے سنا نہیں. مسئلہ ایک شرم تھی، ایک جدت تھی. وہ رکشہ لے کر یہاں سے گزر رہے تھے، رکشہ روک کر مسجد میں آئے، صرف یہ مسئلہ سوچا. اور پھر بعد میں جو ہے انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کر کے وہاں کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے. درس ختم ہونے کے بعد پھر اکیلے میں انہوں نے مسئلہ دریافت کیا. تو لوگ ان مسائل کے شکار ہیں. لوگوں کو نہیں پتا کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے، کس سے وضو ٹوٹتا ہے. وہ پریشان رہتے ہیں. کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑوں کیا کرنا ہے، کس طرح پاک کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر شیطان بہکاتا رہتا ہے، اپنے کپڑے ناپاک ہے، پاک ہے، وہاں کیوں نہیں پڑھتے. جب پڑھ لیتے ہیں تو پھر وسوسے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوئی نہیں ہوئی. تو اس لیے ان مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ جو شہوت کی صورت میں مادہ نکلتا ہے جس سے شہوت میں مزید اضافہ ہوتا ہے، یہ مزی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور احتلام کی صورت میں یا بیوی سے مجامعات اور بستری کی صورت میں جو مادہ نکلتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ یہ منی کہلاتا ہے. اس سے غسل واجب ہوتا ہے. یہ حدیث شریف اس بات پر دلالت کرتی ہے. تو اگر اور ایک ہم نے اور چیز بتائی تھی، وہ تھی ودی. بیماری کی صورت میں یا پیشاب کے بعد بعض لوگوں میں قطروں کی بیماری ہوتی ہے، تو وہ قطرے جو ہے وہ آ جایا کرتے ہیں، وہ قطرے کہلاتے ہیں ودی. ٹھیک ہے. اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے. اور یہ جو مزی ہے اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، غسل لازم نہیں آتا ہے. بعض لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، ان کو ذرا سی ہے، انسان کی نفسیات ہیں، فطرت ہے، ذہن ہے. کوئی مسئلہ ہو گیا، خطرہ وغیرہ آگے کوئی پریشان ہو جاتا ہے، بار بار غسل کرتا ہے، بار بار غسل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے غسل لازم نہیں آتا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. البتہ ہاں کپڑوں پہ لگ جائے گا تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، کپڑوں کو دھونا پڑے گا. 3 مرتبہ کپڑے کو پکڑ کر جہاں کی لگ گئی ہے اچھی طریقے سے اس کو اتنا نچوڑا جائے، اتنا نچوڑا جائے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ٹپکے. پھر دوبارہ دھوئیں، پھر دوبارہ نچوڑیں، اتنا نچوڑیں پوری جان لگا کہ اب پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ٹپکے. پھر دھوئیں، پھر نچوڑیں. اس طریقے سے 3 مرتبہ کریں گے تب جا کے کپڑا پاک ہوگا. اگلی حدیث سے سماعت فرمائیں. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ رسول کریم ہی کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. اس حدیث شریف کو امام ابو داؤد نے بھی ذکر کیا ہے، امام ترمذی نے بھی ذکر کیا ہے. حضرت علی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نماز کی کنجی طہارت ہے. جیسے قفل کی کنجی ہوتی ہے نا، تالے کی چابی، تالا بغیر چابی کے نہیں کھلتا. اسی طریقے سے نماز بغیر طہارت کے ادا نہیں کی جا سکتی. طہارت میں کیا چیز ہوتی ہے؟ طہارت میں غسل ہے، وضو ہے اور تیمم. یہ 3 چیزیں طہارت میں داخل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات غسل کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات وضو کرنا پڑتا ہے، اور وضو کا الٹرنیٹ یا تو تیمم ہوتا ہے، تیمم غسل کا بھی الٹرنیٹ ہوتا ہے اگر پانی نہ ہو. اگر کوئی غسل
نہ کرنے کی کوئی کنڈیشن کوئی صورت پیدا ہو جائے اور تیمم کر سکتا ہو تو پھر تیمم کی بھی اجازت ہوتی ہے. وہ تیمم کے مسائل انشاءاللہ جب بیان کریں گے یا جب آگے آئیں گے انشاءاللہ وہاں پر تفصیل سے ذکر کریں گے. تو اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. میں نے گزشتہ دروس میں عرض کیا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک حنفیوں کے نزدیک اگر طہارت کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے یعنی پانی بھی نہیں ہے اور مٹی بھی جو ہے وہ آس پاس وہ اتنی گندی ہے کہ اس سے وہ پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتا, کسی ایسی جگہ میں پھنسا ہوا ہے کہ نہ تو وہ وضو کر سکتا ہے نہ ہی وہ کیا کر سکتا ہے تیمم کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے وہ نماز پھر ادا نہیں کرے گا بلکہ نماز کو قضا کرے گا کیونکہ نماز ادا کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. تو یہ حدیث شریف جو ہے بڑی واضح دلیل ہے اس موقع پر. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس حالت میں بھی وہ نماز ادا کر لو اور پھر بعد میں جو ہے اس کی قضا کر لیں, نہیں, نماز ادا نہیں کر سکتا اس لیے کہ نماز طہارت کے بغیر نہیں ہو سکتی. وضو کے بغیر نماز نہیں ہے, تو اگر وضو ہی نہیں کیا کوئی ایسی صورت آ گئی, ویسے تو وضو کی جگہ جو ہے وہ اس کا الٹرنیٹ تیمم ہے, لیکن اگر تیمم کی بھی صورت نہ ہو بالفرض تو پھر جو ہے وہ نماز کو ادا نہیں کیا جائے گا. اچھا, یہ فرمایا کہ اس کے لیے تحریم تکبیر ہے اور اس کے لیے تحلیل تسلیم ہے. یعنی جیسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نا, تحریم کا مطلب ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کیا ہے, تکبیر تحریمہ. تحریمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اب اس نے حرام کر دیا ان چیزوں کو جو حلال تھی, ٹھیک ہے. تحریمہ کا کیا مطلب ہے, تحریم بنائے حرام سے, حرام کر دینا. اس نے ان چیزوں کو حرام کر دیا جو حلال تھی. کیا حلال تھی؟ کھانا پینا حلال تھا, بات کرنی حلال تھی, سلام کو حلال تھی, کسی کے سلام کا جواب دینا حلال, یہ ساری چیزیں حلال تھیں. مریض کی عیادت کرنا حلال ہے. لیکن جیسے ہی اللہ اکبر کہا نماز کے لیے تو حلال کام اب کیا ہوا ہے, حرام ہو گیا. نماز کے اندر کسی کے سلام کا جواب تو نہیں دے گا, نماز کے اندر کھانا تو نہیں کھائے گا, نماز کے اندر کسی مریض کی عادت تو نہیں کرے. اس لیے یہ تکبیر کے علاقے تحریمہ, یعنی اب صرف اور صرف ساری توجہ نماز پر رکھو, نماز کے علاوہ جو کام ہو وہ حرام, ٹھیک ہے. اور پھر یہ سارے کام دوبارہ حلال کب ہوتے ہیں, یعنی نماز سے باہر کب نکلتے ہیں, وہ نکلتے ہیں سلام سے, ٹھیک ہے. اس لیے فرمایا تحلیل و سلام کہ ان سارے کاموں کو دوبارہ حلال کرنے والی جو چیز ہے نماز میں وہ کیا ہے, وہ سلام ہے. اچھا, گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا, ایک میں نے مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور اس پہ جو ہے وہ وہاں کا جو اختلاف ہے امام احمد بن حنبل کے حوالے سے میں نے پیش کیا تھا. اور پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیں فقہاء کے درمیان اختلاف اس طرح ہوتا ہے یا ان وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی جب احادیث ایک ہیں اور ساری چیزیں ہیں تو پھر یہ چار فقہ کیوں وجود میں آ گئے. فقہ حنفی بھی ہے, تو فقہ مالکی بھی ہے, فقہ شافعی بھی ہے, فقہ حنبلی بھی ہے. اس کی میں نے وضاحت کی تھی. یہ حدیث شریف کی جو ہے انہی مثالوں میں سے ایک مثال ہے. حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالک, حضرت امام احمد بن حنبل, یہ تینوں جو ائمہ ہیں امام اعظم حنیفہ کے علاوہ, یعنی فقہ مالکی والے بھی, فقہ شافعی والے بھی اور فقہ حنبلی والے بھی, ان تینوں کے نزدیک سلام جو ہے آخری میں جو نماز کے کہتے ہیں سلام وہ فرض ہے. سلام کیا ہے, فرض. اس حدیث شریف کے پیش نظر, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو چیزیں حلال ہوں گی وہ سلام سے ہوں گی, تو اس حدیث شریف کے پیش نظر یہ تینوں بزرگ, یہ تینوں ائمہ, تینوں فقہا جو ہے وہ سلام کو کیا کہتے ہیں, فرض. جبکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے نزدیک نماز کے اندر سلام فرض نہیں بلکہ واجب ہے. کیا ہے, واجب. اس لیے کہ ہمارے پیش نظر, امام اعظم کے پیش نظر ایک اور حدیث شریف ہے. وہ حدیث شریف کیا ہے, وہ حدیث شریف یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے ایک اعرابی نماز سیکھنے کے لیے آیا. اللہ کے رسول نے جب نماز کا طریقہ اس کو ارشاد فرمایا تو آخر میں سلام کا ذکر نہیں کیا, آخر میں سلام کا ذکر نہیں کیا. تو حضرت امام اعظم فرماتے ہیں اگر سلام نماز میں فرض ہوتا تو اللہ کے رسول جب پوری نماز اس کو سکھایا تو آخر میں اس فرض کو کیسے چھوڑ دیتے, اس فرض کا بھی ذکر فرماتے. تو جب فرض کا ذکر نہیں فرمایا, وہاں سلام کا ذکر نہیں فرمایا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض نہیں.
لیکن یہاں اتنی تاکید فرمائی تو اس کا مطلب یہ کہ واجب ہے. واجب جو ہے وہ فرض سے ایک درجہ نیچے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال فرض ہو یا واجب ہو، عمل کے اعتبار سے تو اپنے عمل کے اعتبار سے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف فقہا کی ٹپیکل بحث ہوتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ماشاء اللہ حدیث شریف کے طالب علم ہیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ سال سے اوپر ہو گیا ہمارا درس چلتے ہوئے، 1.5 سال ہو گئے ہمارا درس الحمدللہ چل رہا ہے. تو آپ لوگ جو ہے وہ ظاہر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. تو اس طرف بھی اب ہمیں آنا چاہیے کہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں یا جو یہ فقہا کے درمیان جو آراء کا اختلاف ہوتا ہے، ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، ان کی بیسس کیا ہوتی ہے. اب آپ دونوں کے موقف کو دیکھیں گے، آپ کو دونوں کا موقف اپنی اپنی جگہ درست معلوم ہوگا. ٹھیک ہے. تو جو جس کے موقف پر عمل کر لے لیکن پھر مکمل اسی کی اتباع کرنی ہوگی. یہ نہیں کہ ایک مسئلے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی اتباع کر لی، ایک مسئلے میں حضرت امام مالک کی تقلید کر لی. اپنی مرضی کی تقلید نہیں، بلکہ جس کو پکڑنا ہے اس کو مکمل مستقل طریقے سے جو ہے وہ ان کے در کو تھامنا ہے. اچھا جی، حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت امام ترمذی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، امام ابو داؤد نے بھی ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسى احدكم فليتوضا ولا تأتوا النساء في اعجازهن، کہ جب تم میں سے کسی کے جسم میں سے بے آواز ہوا نکل جائے تو وہ وضو کرے. ٹھیک ہے. اچھا، بعض روایات کے اندر گزشتہ درس میں گزری ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت تک وضو لازم نہیں جب تک تم آواز نہ سنو. ٹھیک ہے. جب تک تم ہوا نکلنے کی آواز نہ سنو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسم سے ہوا خارج ہوتی ہے لیکن اس میں آواز نہیں ہوتی. تو اس حدیث شریف میں اس مسئلے کی وضاحت ہے کہ بے آواز بھی اگر ہوا نکلے تمہارے جسم سے تو تم وضو کرو اور عورتوں کے پچھلے مقام سے نہ جاؤ. ٹھیک ہے. یہ بھی اس حدیث شریف کے اندر اس کا حصہ ہے. ولا تأتوا النساء في اعجازهن، عورتوں کے پچھلے مقام سے عورتوں کے پاس نہ جاؤ. یہ حضرت علی بن طلق کی پہلی روایت ہے. اور یہ جو صاحب حضرت علی بن طلق، بعض لوگوں نے ان کا نام طلق بن علی بھی ذکر کیا. بہرحال ان سے بہت ہی کم روایات ہیں، 2-3 روایات غالباً ان سے ہیں. اور حنفی ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ان سے روایات لی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو پہلا مسئلہ تو بہت واضح ہے کہ اگر بے آواز ہوا بھی نکلے جیسے اس کو وضو کرو. دوسرا مسئلہ جو ہے کہ عورتوں کے پاس ان کی دبر سے یعنی ان کے پچھلے مقام سے نہ جاؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو یہ اولاد کا محل ہے، نہ تو یہاں سے اولاد ہونی ہے، بلکہ یہ کیا ہے، گندگی ہے، یہ پلیدی ہے، یہ ناپاکی کی جگہ ہے، نجاست کی جگہ ہے، یہ بیماری کا باعث بن سکتا ہے، بیماری کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور فائدہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ یہاں اگر کوئی صحبت کرتا ہے اپنی بیوی سے تو یاد رکھیے گا کہ یہ حرام ہے، حرام قطعی ہے. ٹھیک ہے. آج کل جو ہے وہ ہماری جنریشن چونکہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھ کر اور کیا فلم ڈرامے دیکھ کر بگڑ گئی ہے بہت زیادہ. تو اس لیے یہ مسئلہ جو ہے وہ سمجھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ عورت کے ساتھ پچھلے مقام میں اگر کوئی صحبت کرتا ہے، مجامعات کرتا ہے تو یہ حرام قطعی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما العینان وقاء الصحی فاذا نامت العین استطلق الوقاء. امام دارمی نے اس حدیث شریف کو ذکر کیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ ابن حرب یعنی حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے. آپ دیکھیں حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں معاویہ اور جلیل القدر صاحبی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو انعامات و اکرامات سے بھی نوازا. آپ کے والد محترم بھی حضرت ابو سفیان کے ساتھ ہیں.
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں، صحابہ کی ظاہر صف میں شامل ہیں، اور صحابہ کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے انہیں نوازا ہے، ان کے ساتھ تو وعدہ ہے. لہٰذا ان کی بارگاہ میں کسی قسم کی گستاخی کر کے اپنی عاقبت کو اور اپنی آخرت کو انسان کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اس فرمان میں حدیث شریف میں یہ بیان ہوا کہ جو آنکھیں ہیں نا، وہ آنکھیں کیا ہیں؟ سرین کا بندھن ہے. سرین کہتے ہیں انسان کے مقعد کو، یعنی جو بیٹھنے کی جگہ جسم میں ہوتی ہے انسان کے، جس سے وہ بیٹھتا ہے، مقعد سرین. سرین کا بندھن ہے آنکھیں. اللہ کے رسول نے کتنے استعارے میں بیان فرمایا چیزوں کو کہ آنکھیں سرین کا بندھن ہے. یہ جیسے ہی آنکھ سو گئی تو بندھن کھل گیا. آنکھ سو گئی تو بندھن کھل گیا. یعنی جب تک انسان جاگ رہا ہوتا ہے، انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کے بدن سے کوئی چیز خارج تو نہیں ہو گئی. ٹھیک ہے، ہوا خارج تو نہیں ہو گئی، یا اور کسی چیز کی اس کو حاجت تو نہیں ہو رہی، پیشاب کی حاجت تو نہیں ہو رہی، اس کو پخانے کی حاجت تو نہیں ہو رہی. لیکن جیسے ہی انسان کی آنکھیں سو جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بندھن ٹوٹ جاتا ہے، تو نہیں پتہ ہوتا جسم کو کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ جو ہے وہ یاد رکھیے گا کہ نیند جو ہے وہ ناقض وضو ہے. سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن سونا کیسا؟ سونا ایسا کہ جس سے انسان غافل ہو جائے، ٹیک لگا کے سونا، لیٹ کر سو جانا، جس سے اعضاء بدن ڈھیلے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بھی حدیث شریف آ رہی ہے. ایک بس وہ آخری روایت ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اختتام کریں گے. حضور علیہ السلام یا انبیاء کی جو نیند ہے، وہ انبیاء کی نیند ناقض وضو نہیں ہے. انبیاء کی نیند ناقض وضو نہیں ہے. اس لیے کہ ہماری نیند ناقض وضو اس لیے کہ ہم غافل ہو جاتے ہیں، جبکہ انبیاء کی نیند میں بھی غافل نہیں ہوتے. انبیاء کی نیند بھی انہیں غافل نہیں کرتی. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وہی ہوتے ہیں. اگر ان کی نیند انہیں غافل کر دے تو پھر ان کے خواب دلیل نہ ہو. ان کے جو خواب دلیل ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواب میں بھی غافل نہیں ہیں. کوئی جو ہے وہ اونگ رہا ہے بیٹھے بیٹھے، تو بیٹھے بیٹھے اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ وہ گر نہ جائے. اور گرنے کے بعد بھی جو ہے مطلب یہ سمجھیں کہ کوئی اونگ رہا ہے بیٹھا بیٹھا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. زمین پر گر گیا، گرنے کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو وضو ٹوٹ گیا. زمین پر گر گیا، گرنے کے بعد آنکھ کھلی، وضو ٹوٹ گیا. اچھا، گرنے سے پہلے سنبھل کے آنکھ کھل گئی تو وضو نہیں ٹوٹا. اس لیے کہ جب وہ زمین پہ گر جائے گا، زمین پہ لگ جائے گا، زمین پہ لگتے ہی اس کے اعضاء بدن ڈھیلے ہو جائیں گے. 1 سیکنڈ کے لیے بھی ڈھیلے ہوئے، اس کو نہیں پتا کہ اس کے جسم سے کچھ نکل گیا. ٹھیک ہے، اور جب تک وہ بیٹھا ہوا ہے، اونگ رہا ہے تو وہ چست ہے. جب تک وہ ٹیک نہیں لگائے گا وہ چست رہے گا. اگر وہ زمین پر گرنے سے پہلے اڑ جاتا ہے تو اس کا وضو سلامت رہے گا، ورنہ اس کا وضو چلا جائے گا. اچھا جی، آخری حدیث شریف کی اسی بارے میں جو میں نے ابھی عرض کر دیا مسئلہ، حضرت امام ترمذی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، امام ابو داؤد نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی مرویات میں سے کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الوضوء علی من نام مضطجعا فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله، کہ جو لیٹ کر سوئے گا اس کو وضو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جو لیٹ کر سوتا ہے اس کے اعضاء بدن ڈھیلے ہو جاتے ہیں.
ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، حدیث شریف کی محبت سے ہمارے سینوں کو مولا تبارک و تعالی پر فرما دے۔